السلام علیکم ناظرین، ناگزیر ڈیجیٹل کے پروگرام پس پردہ کے ساتھ میں ہوں شہزاد ملک اور میرے ساتھ موجود ہیں سردار توصیف عزیز صاحب، مرکزی مجلس عاملہ مسلم لیگ نون کے ممبر ہیں، راولہ کوٹ سے ان کا تعلق ہے اور نون لیگ کے مرکزی قائدین میں ان کا شمار ہوتا ہے، مجلس عاملہ میں بیٹھتے ہیں۔ اور سردار توصیف عزیز صاحب سے ہم یہ جانیں گے کہ آزاد کشمیر کا جو حکومتی سینیریو ہے اور جو مرکز میں مسلم لیگ نون کی حکومت پر تنقید ہو رہی ہے، آپ جیسے جو جینون ورکرز ہیں، کیا آپ جب عوام میں جاتے ہیں تو کوئی سوالات نہیں اٹھتے؟ جی السلام علیکم جناب ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے آن ایئر کیا اور میرے خیالات لیے اور ناظرین تک اور سیاسی کارکنان تک اور اہلیان ریاست تک آپ میری آواز پہنچانے کا مؤثر ذریعہ بنے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آپ کو اس کاوش پہ بھی جو آپ نے یہ پروگرام شروع کیا ہے، لوگوں کو آن لائن لیتے ہیں، ان کے خیالات لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بھی سوسائٹی کی بہتری کے لیے یہ بڑا سنہری عمل ہے، اور اس سے ہم اپنی ریاست میں جو بھی ہماری جو ڈیفیشنسیز ہیں، جو کمیاں ہیں، وہ کم از کم ہائی لائٹ ہو جائیں، اور جس حد تک ان کا تدارک ہو سکے وہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ تو بہت بہت آپ کو مبارک ہو جی۔ جہاں تک آپ نے بات کی حکومت آزاد کشمیر کی، تو میں ویسے آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جتنا آزاد کشمیر ان 2 سالوں میں ہائی لائٹ ہوا، نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں بلکہ پوری دنیا میں اگر میں کہوں تو وہ بے جان ایک ان کی جاندار تحریک تھی، ایک جاندار تحریک بنی، اور اس کا جو تحریک اٹھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حکومت کی ناکام غلط پالیسیوں کا ایک نتیجہ ثابت ہوئی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا، ہماری گناہگار آنکھوں نے وہ وقت بھی دیکھا کہ ریاستی عوام ریاست کے خلاف کھڑے ہو گئے جی۔ اور اس سارے کام میں سردار صاحب آپ یہ بتائیے، آپ تو بجا بات فرما رہے ہیں، لیکن یہ جو جرم ہوا، جو حکومت سے کوتاہیاں ہوئی، کیا مسلم لیگ نون اس میں شریک واردات نہیں ہے؟ آپ نے انوار الحق صاحب کو کندھا نہیں دیا ہوا؟ سر گزارش یہ ہے کہ یہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ باحثیت پارٹی تو ہم اس کا حصہ نہیں ہیں، لیکن ہمارے جو ممبران اسمبلی ہیں، جو ایم ایل ایز ہیں، وہ اس گورنمنٹ کا حصہ ہے، نہ ہماری جو اعلیٰ قیادت ہے، ایون جو ہمارے صدر جماعت ہیں، جو ہماری سیکرٹری جنرل ہیں، جو ہمارے سینئر نائب صدر ہیں، یا جو بھی ہماری باڈی ہے، وہ سارے ہی مختلف اوقات میں اپنے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں جی، لیکن اس کو چھوڑا نہیں، لیکن اس کو سچی بات ہے اس باور سے ابھی تک ہم تو چھوڑ رہے ہیں کمبل کو، لیکن یہ سمجھے کہ اب کمبل ہمیں نہیں چھوڑ جی۔ ادھر زرداری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو کمبل ہے نون لیگ کا، یہ ہم سے چمٹا ہوا ہے، ہم حکومت کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن ایک چیز ہے سردار صاحب، ہم نے آپ کے علاقے میں بھی دیکھا کہ جو آپ کا حلقہ ہے، وہاں سے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس صاحب کا آبائی حلقہ ہے، محرومیت اس حلقے میں بھی موجود ہے، عام عوام تک تو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچا، نون لیگ والے یہ بات کیوں نہیں مانتے؟ سر نون لیگی کارکنان جو ہیں، جو سیاسی کارکنان ہیں، میں نے پہلے بھی آپ سے گزارش کی، ایون کہ جو ہماری اعلیٰ قیادت ہے، وہ سارے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ جناب اس حکومت سے غلطیاں ہوئی ہیں، یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکی، یہاں پہ گورننس کے بہت زیادہ ایشوز ہیں، اور یہاں پہ یہ حکومتی پالیسیوں کی وجہ سے ایسا ہوا کہ لوگوں کو جناب اپنے انٹری پوائنٹس لاک کرنے پڑے، اور پوری دنیا میں ہمارا ایک غلط میسیج گیا، وہ اس گورنمنٹ کا اصولی طور پہ فیل گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سیاستدان ناکام ہوئے؟ ان لوگوں کا اوورآل سر سیاستدان ناکام نہیں ہوئے، یہ جو تجربہ کیا گیا، جو رات کو 1 بجے 48 پوڈ کاسٹ کیے گئے، سر یہ وہ تجربہ ناکام ہوا جی۔ اور اس میں اس تجربے کا حصہ نون لیگ بھی بنی، تاریخ کا حصہ جی، پیپلز پارٹی بنی، جموں کشمیر پیپلز پارٹی بنی، مسلم کانفرنس بنی، جو بھی اسمبلی کا حصہ تھی، جو پارٹیاں ان کو باہوکار کون تھا جو ان کو راتوں رات آنکھ کے لے گیا؟ یہ تو جناب آپ کی فیلڈ ہے، آپ ماشاءاللہ بڑے نامور صحافی ہیں، آپ تو اس دشت کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں، تو یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے ہوا اور کیسا کیوں ہوا، اور یہ بھی آپ کہیں برملا کہیں
کہ یہ نہیں ہونا چاہیے جی، نہیں ہونا اور چاہیے۔ اگر اس دفعہ ہو گیا تو نیکسٹ ٹائم ایسا پریکٹس نہیں کرنی چاہیے جس سے ہمارے لوگوں کو تکلیف پہنچے، جس سے تحریک آزادی کشمیر متاثر ہو، جس سے پاکستان اور اہلیان ریاست کا رشتہ کمزور ہو۔ ایسے اقدامات سے ہمیں گریز کرنا پڑے گا۔ جی بہت شکریہ جی سردار توصیف صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ بھی عوام کی طرح ناخوش دکھائی دیے اس موجودہ حکومت سے۔ آپ راولہ کوٹ سے متوقع امیدوار اسمبلی ہیں اور شنید یہ بھی ہے کہ الیکشن قبل از وقت ہو رہے ہیں، اور ہمارے ناگزیر ڈیجیٹل کے ناظرین کو آپ بطور امیدوار اسمبلی، بطور ممبر مجلس عاملہ کیا پیغام دیں گے؟ کوئی امید، کوئی خواب ہے سر؟ میں اپنے ناظرین کو، سیاسی کارکنان کو، ریاستی باشندوں کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ مور دین 90% یہ ہے کہ ہم پری الیکشن کی طرف جائیں گے جی، اور ہمارے الیکشن میں بھی کہ اسی 25 کے مڈ میں یا اینڈ تک ریاست کے الیکشن ہو سکتے ہیں اور سارے لوگ اس کی تیاری کریں۔ جی، اور آپ کیا کریں گے؟ آپ امیدوار ہیں، آپ کے پاس کیا خوشخبری ہے؟ بالکل ہم امیدوار ہیں، پارٹی کا میرے ساتھ آلریڈی کمٹمنٹ بھی ہے اور انشاءاللہ ٹکٹ بھی ملے گا اور بھرپور طریقے سے الیکشن فائٹ کریں گے۔ جی بہت شکریہ جی سردار صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ پس پردہ سے بس اتنا ہی، اور انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں جب صرف سوالات نہیں اٹھائے جائیں گے، اس طرح کے سیاستدان اور ہمارے طرح کے جو صحافی ہیں وہ کچھ جوابات بھی دیں گے۔ درست، اللہ نگہبان۔ اللہ